خیر خواہی تو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی، وہ مال کے ذریعے ہو یا اعمال کے ذریعے، اور اعمال کی خیر خواہی تو اللہ کو اور ہی زیادہ پسند ہے، اور ہی زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ مال کی خیر خواہی غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، لیکن اعمال کے ذریعے خیر خواہی صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ کسی بندے کو اللہ سے مانگنے پہ لگا دینا، اللہ کی چوکٹ پہ غلامی پہ لگا دینا، اور کسی بندے کو مخلوق سے ہٹا کے خالق کی طرف، مال سے ہٹا کے اعمال کی طرف، اور دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف، یہ اللہ کے ہاں قیمتی چیز ہے۔ تو تسبیح خانے میں اعمال بتائے جاتے ہیں، اور اعمال کے نفع تسبیح خانے میں اعمال کے نفع بہت زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ آپ نے کسی عمل سے فائدہ پایا ہو، نفع پایا ہو، اور کسی عمل کی تاثیر پائی ہو، اس سے آپ کو فائدہ ہوا یا آپ کے کسی جاننے والے کو ہوا، تو ضرور بتائیں۔ اس وقت کوئی سوال نہ کیجیے گا، اس نشست میں سوال نہ کیجیے گا، درخواست آپ سے، اس وقت صرف اعمال کے فائدے ہی بتائیں کہ مجھے اس عمل سے یا کسی ٹوٹکے سے یا کسی نسخے سے مجھے فائدہ ہوا، تاکہ اور مخلوق کو بھی اللہ پاک اس سے فائدہ دے، صدقہ جاریہ ہو۔ کون بتائے؟ آپ بتائیں گے؟ اور کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ اور تھوڑا سا فائدہ ہے، جھجکے نہیں، بتائیں، شرمائے نہیں، بتائیں۔ نہ معلوم کون سی چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ بتائیں گے؟ اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اب مائک دیکھیے، ایسے رکھیے گا جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، مائک ایسے رکھیے گا اور اپنے اعمال کا مشاہدہ بتائیے۔ ہاں جی، ادھر سے بتانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے آپ کے درس سنے تھے، سعودی عرب میں رہتا ہوں۔ حامیم لا یبصرون، اگر کسی کا رشتہ نہ ہوتا ہو، ایک ہفتہ پڑھنے سے انشاءاللہ رشتہ ہو جاتا ہے، اور بھی کوئی کام ہو تو حامیم لا یبصرون سے ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر، اور گاڑی میں ڈیزل کی کمی ہو تو یہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ اور بھی بہت سارے مشاہد ہیں، وہ میں نے لکھ کے آپ کو بتاؤں۔ کب لکھ کے بتائیں گے؟ ہاں جی، تفصیل سے لکھیں۔ آپ کے مشاہدے زیادہ ہیں تو آپ کو اپنے مشاہدے ذرا تفصیل سے لکھیں، 100 200 300 جتنے بھی واقعات ہیں سارے لکھیں۔ ہاں جی، اور بتائیں۔ بہت پہلے روحانی کلاس میں آپ نے بتایا تھا کہ موٹر سائیکل کو، گاڑی کو جو ہے روحانی لاگ لگایا جائے تو کبھی چوری نہیں ہوتی۔ تو گزشتہ ہفتے کی رات کو میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو میں نے روحانی لاگ موٹر سائیکل کو لگایا، نماز پڑھنے چلا گیا۔ 4 فرض پڑھ کے میں فارغ ہوا تو مجھے دل میں آیا کہ گھر جا کے باقی نماز پڑھ لوں گا، کہیں موٹر سائیکل کو کچھ نہ ہو جائے۔ تو پھر دوبارہ آواز آئی کہ تمہیں کہف کے اوپر یقین نہیں ہے؟ تو میں نے بقیہ نماز پڑھ کے جو ہے جب میں باہر گیا ہوں تو کسی نے مکمل کوشش کی موٹر سائیکل کی لاگ کھولنے کی، اس کی تار تک لاگ کے اندر ٹوٹ گئی لیکن وہ لاگ نہیں کھل سکی۔ اور جو روحانی لاگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ موٹر سائیکل کو لاگ کر کے جو ہے اس کا ہینڈل پکڑ کے اور گاڑی کا اسٹیئرنگ پکڑ کے 7 مرتبہ کہف پڑھنا ہے۔ سورۃ کہف ہے نا، سورۃ کہف جی، کہف لفظ 7 مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ جو ہے روحانی لاگ لگ جائے گا، کبھی چوری نہیں ہوگی۔ السلام علیکم جی، میرا نام نجم الدین حیدرآباد سے۔ میرا پہلا تجربہ یہ ہے کہ افحسب اور اذان والا عمل یرکان کے اوپر آزمایا۔ ایک بچی تھی، ان کو یرکان کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے یہ عمل کیا۔ الحمدللہ ان کی طبیعت صحیح ہوئی۔ جب چیک کرایا ڈاکٹر سے تو انہوں نے کہا بس کمزوری سی اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اب وَإِذَا بَطَشْتُمْ جبارین والا عمل میں نے کافی دفعہ آزمایا، الحمدللہ لوگوں پہ بھی آزمایا، جانوروں پہ بھی، اور ہیرونچی جو لوگ تھے ان کے بھی جھگڑے کے دوران
جب یہ پڑھتا تھا تو ان کا جھگڑا وغیرہ ختم ہو جاتا تھا. اور پھر خدمت سے ابھی راوند اجتماع کے دوران میرے پاؤں کے اندر اتنی تکلیف تھی کہ میں چل نہیں سک رہا تھا. اس کے باوجود بھی ساتھیوں کی خدمت کر رہا تھا. تو یہاں پہ تصفیح خانے میں آنے سے پچھلے سال سے بہت زیادہ مجھے ملا ہے، بہت زیادہ اس خدمت کی وجہ سے. اور الحمدللہ یہ اپنا سورہ قریش کی وجہ سے سواری کی جو مشکلات تھی اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا الحمدللہ. اور حضرت جی آپ نے سورہ یاسین کا عمل جو بتایا تھا کہ جو آدمی سورہ یاسین کا عمل کرے اور اس میں سلام قولم رب رحیم 1469 مرتبہ پڑھے، یہ بہت دفعہ آزمایا. اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میری بھانجی تھی، اس کی حالت بہت سیریس تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ بس ابھی آخری ٹائم ہے. تو یہ عمل میں نے جب کیا اور کر کے میں نے فون کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی ایک ڈاکٹر آئی اور انہوں نے آ کے چیک کیا ہے کہ ابھی خطرے کی بات نہیں ہے. الحمد اور بھی مزید ہیں، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے بس یہیں پہ میں اور عزیز بتاؤں. ہاں، اور الحمدللہ یا حفیظ یا سلام کو بہت زیادہ آزمایا. مقامی ساتھیوں نے ان کو آزمایا، چوری ڈکیتیوں کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور ابکری کے رسالے کے پڑھنے کی وجہ سے ہماری مسجد کے ابھی نگد 6 ساتھی یہاں پہ آئے. اور بھی ساتھیوں کے کافی ارادے تھے جو کچھ حالات کی وجہ سے نہیں آ سکے. اور جو آدمی ابکری رسالے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی دنیا آخرت دونوں جہانوں کے مسائل ہوتے. اور حضرت جی نے مجھے وظائف دیے تھے جس میں وہ تھا ربی لما انذرت الی من خیر فقیر. تو اس عمل کی برکت سے الحمدللہ مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا، بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور درود شریف بھی اس کے ساتھ تھا. درود شریف کی برکت سے یہ ہوا کہ یہاں پر اجتماع میں آنے کے بعد 2 ساتھیوں نے عمرے کے لیے نگد عمرے کے لیے کہا ہے کہ آپ، ایک نے تو یہاں تک کہا کہ میں آپ کی طرف سے عمرہ کروں گا اور ایک نے مجھے فون کیا کہ آپ پاسپورٹ اور فوٹو مجھے پہنچائیں. تو میں نے کہا میں اجتماع میں آیا ہوں. یہ درود شریف کی برکت تھی اور اعمال کی برکت ہے. تو ہم تو وہاں پہ یہی ایک پیغام دے کے کہ اعمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین آ جائے. اور اسی میں الحمدللہ جو ہے اللہ جل شانہ دونوں جانوں کی کامیابی رکھی. میرا نام فیصل بھی زیادہ ہے. پچھلی جمعرات کو میں درس پہ حاضر نہیں ہو سکا تھا، جس کی وجہ کسی ہمارے ایک دشمن نے ایک غلط کیس میں مجھے الجھا دیا. حضرت کی طرف سے مجھے آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کا کہا گیا کہ اس کو پڑھیں اور اگر آپ بے گناہ ہوں گے تو اس پہ سے جو آپ بری کر دیے جائیں گے. تو حضرت جمعرات کو مغرب کے بعد میں نے اپنے آپ کو مطلب ایسا فیل کیا جیسے میں درس میں ہی موجود ہوں اور میں نے وہاں ہی پڑھنا شروع کر دیا خود ہی. اور پڑھتے پڑھتے رات 10:30 سوا 10 بجے کے قریب مجھے آ کے ایسے نے کہا کہ جی آپ گھر چلے جائیں. اور وہی پڑھائی میری جو ہے وہ میری ابھی تک کنٹینیو ہے کہ میں اسی کو پڑھے جا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور میرا پورا گھر جادو میں مبتلا ہے. میں 1 سال سے علاج کروا رہا ہوں. تو کبھی تکلیف کم ہو جاتی تھی، کبھی زیادہ ہو جاتی تھی. آخرکار فیصلہ کیا کہ میں تصویر خانہ میں درس کے لیے حاضر ہوں. تو اللہ پاک نے توفیق دی. 30 اکتوبر کو میں پہلی دفعہ آیا جی. تو جب واپس گیا ہوں ننکانہ صاحب کا رہائشی ہوں تو انتہائی دل میں درد شروع ہو گیا. میں نے سسٹم صاحب کو فون پہ عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ 4 بجے آپ فون دوبارہ کریں، حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کریں گے جو حکم ہوا. تو مجھے خوف تھا کہ میں اگر دوبارہ تصویر خانہ گیا تو پتہ نہیں پھر بھی یہی حال ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ آئیں. ابھی میری 3ری جمعرات ہے الحمدللہ. 2ری جمعے میں نے قیام کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے 70-80% الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا. وہ درد نہیں ہے، وہ دباؤ نہیں ہے پہلے والی کیفیت نہیں ہے. گھر والے بھی ٹھیک ہیں جی الحمدللہ جی. السلام علیکم، میرا نام توقیر حیدر ہے. حضرت جی نے ابھی درس میں فرمایا کہ جانوروں کی خدمت کا جو صلہ ملتا ہے اس کے متعلق درس میں فرمایا. میں 2009 کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ 2009 میں عدالت میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس وقت جو ہے تقریباً عدالتی وقت ختم ہو چکا تھا. وہاں پر ہمارے قریب ہی ایک بلی کا بچہ تھا. تو بڑے بلے نے اس پہ حملہ کیا اور اس کی کمر ٹوٹ گئی. وہ چلنے سے بھی لاغر ہو گئی.
وہ میں نے اسے اٹھایا، میرے ساتھ ایک ساتھ پولیس والا ملازم تھا، ہم نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد وہاں پر ایک ہم نے سلیب لی اور اینٹیں رکھ کے اس کا گھر بنایا، گھر بنا کے ابھی بنا رہے تھے تو اسے اپنے ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا تھا، اس نے ٹیبل کے اوپر پخانہ کر دیا درد کی شدت کی وجہ سے، وہ اس کا اپنا جسم بھی گندا ہو گیا، میں نے اس کو بھی صاف کیا، ٹیبل کو بھی صاف کیا اور اسے اٹھا کر اس گھر کے اندر رکھ دیا، اور 3-4 دن ہمیں اس کی خدمت کا موقع ملا کہ ہم اسے دودھ ڈالتے تھے، پھر آخر کار وہ اسے ہاسپٹل لے گئے، اس کی کمر کو انجیکشن وغیرہ لگائے، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کی خدمت کا جو صلہ مجھے ملا چند ایک دن کا، وہ اللہ پاک نے اس کی وجہ سے مجھے کاروبار بھی دیا، گھر بھی دیا، اور میرے پہ اتنی رحمتوں کا نزول کیا کہ جو آج تک جو برستی ہوئی میں دیکھتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ جانوروں کی خدمت کے سلے میں۔ دوسرا یہ کہ حضرت نے ایک عمل بتایا تھا سبحان اللہ خان والا، اور اسے حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ والا عمل اسے پکارا جائے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر سورہ فاتحہ والے عمل کی پوری تاثیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ ہے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص ہے، تو اس کی پوری تاثیر حاصل کرنے کے لیے اس میں اول آخر درود شریف ہے، جب آپ درود ابراہیمی سے اسے پڑھیں گے تو جس نیت سے پڑھیں گے وہ اللہ پاک فوری طور پہ وہ عمل سے اس بنا پر آپ کا کام جو ہے وہ اسے حل کر دے گا۔ یہ عمل میں نے ایک پولیس والے پہ آزمایا تھا، میں گجران والے جا رہا تھا، میرے بھائی کی گاڑی اس نے پکڑ لی، پرچہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میرے بھائی نے مجھے فون پہ بتایا، میں نے کہا میں گجران والے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو پھر کریں گے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو پرچہ کر دے گا۔ میں نے گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اس کا تصور کر کے یہ عمل بار بار پڑھنا شروع کیا درود ابراہیمی سے اور اس کو ہدیہ کرنا شروع کیا۔ میں صبح 8 بجے کا واقعہ ہے، میں 2 بجے گجران والے سے ہو کے آ گیا تو وہ بندہ گھر جا چکا تھا، اس نے پرچہ درج نہیں کیا۔ میں اس کے ساتھ فون پہ بات کرتا رہا، جب وہ بات کرتا تھا تو میں یہ عمل پڑھ کے اسے ہدیہ کر دیتا تھا، جب میری باری آتی تھی میں بات کرتا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے وہ آخر کار خود تھانے میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں آپ کی وجہ سے یہ گاڑی چھوڑ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرا ہاتھ نہیں چلتا، نہ ہی دل کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر مقدمہ درج کروں، آپ اسے لے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، میں ٹکردراور چولیستان کا رہنے والا ہوں، اور میں یہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بلی والا جو ہے وہ 3-4 دن پہلے جو ہے نا میرے گھر کے پیچھے بلی رات کو رو رہی تھی، بچہ تھا، تو مجھے چین نہیں آ رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں وائف کو کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ رو رہا ہے تو ہم بھی نہیں سو سکتے۔ تو صبح اٹھتے ہی اس کو، کیونکہ راستہ تنگ تھا، جانے کی جگہ نہیں تھی، تو صبح اٹھتے ہی بچے سے نکلوایا، اس کو باہر بٹھایا، تو کھانا پینا کھلایا، اس کو چلی گئی۔ شام کو پھر جب 8 بجے 9 بجے پھر وہ اس کے بعد آنا شروع ہوئی تھی، پھر میں ابزار ہو گیا، تو صبح پھر ان کو نکالا، میں نے نکال کے پھر اس کی خدمت کی، اس کو گھر بنایا، ہر چیز کیا۔ میرا ایک پلاٹ تھا جو بکا نہیں تھا، تو مجھے صبح فون آیا کہ آپ کا پلاٹ کا ریٹ جو ہے فلاں فلاں ہو گیا، تو میری وائف کہنے لگی کہ یہ بلی کا جو ہے نا سلا ہے تو آپ اس کو بیچیں۔ تو وہ کیا، ایک میری موٹر سائیکل ہے جو میں درس پہ آتا ہوں، تو پچھلے ہفتے جو ہے نا وہ خراب ہو رہی تھی، تو میں نے مستری کو دکھایا، میں نے کہا یار یہ پیسے کی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جو میں پڑھتا ہوں یہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو مستری نے کہا نہیں، اس کی چین جو ہے بالکل خراب ہے، آپ چینج کروائیں۔ 2-3 دفعہ میں نے کروائی، اتر گئی، ایک دفعہ 10 پہ جاتے بھی رات کو اتر گئی، میں پیدل گھر گیا، یہاں سے 10 بجے لیٹ ہو جاتا تھا، تو صبح پھر میں اس کو ٹھیک کروائی، پھر میں نے عمل کیا اس کے اوپر۔ ابھی ماشاءاللہ 2 مانگ چل رہی، میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے اس کی آواز ہی نہیں آتی، میں نے کہا اب درس پہ جا رہے ہیں اس لیے ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے جو ہے نا اچھا ہے۔ اللہ پاک حاضری قبول فرمائے، ہمیں اعمال کی زندگی